نہ کرتے ہوئے ایک اسی مدرسے کا ایک طالب علم ہے، اس کے لیے دعوت دیتا ہوں. ایک چھوٹی سی تقریر ہے اس کی بچے کی، آپ اس کو بھی سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا. میری مراد محمد صاحب ابن سلیم ہے، وہ اسٹیج پر آئے اور اپنے بیان سے ہم سبوں کو فیضیاب فرما دیں. کھڑا ہو اسے اوپر کر دو. خاموشی کے ساتھ ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں، بہت دل خوش ہو رہا ہے. اللہ آپ کو اس کا بہتر بدل نصیب فرمائے. سن آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین. نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات اور شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار آئی. سبحان اللہ. بہت خوب. قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا. بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے. یاد رکھو، اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب. اللہ کا دلارا خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. جی بے شک. غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس قدر نعمتوں سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا. جی ماشاءاللہ. حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم حافظ قرآن کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی. قرآن ہے تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن ہے تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن ہے تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن ہے تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن ہے تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن ہے تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن ہے تو توحید ملی، ایمان ملا. ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے، قرآن ہے تو روشنی آئی، قرآن ہے تو امن و امان سلامتی آئی، قرآن ہے تو احکام ملے، شریعت ملی، قرآن ہے تو شرافت و عزت ملی، قرآن ہے تو دوستو سب کچھ ملا. مگر افسوس اور افسوس، ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت اور رسوائی کی غار میں جا گری. وہ قوم کامیابی جس کا آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامیابی اس کا مقدر بن گئی. وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے
مساجد محفوظ ہے، نہ ہماری مساجد محفوظ ہے، نہ ہمارے مدارس محفوظ ہے۔ محترم حضرات، اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو اس کی تعلیم پر عمل کرنا ہوگا۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب۔ خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسوں کے لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر ٹکی رہی، تو یاد رکھو خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اسی شعر کے ساتھ میں اپنی تعلیم کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، کہ ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کا ہی بچہ ہے، اس مکتب میں پڑھتا ہے، اس کی تقریر سن کر ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا، بہت خوش ہوئی اس بچے کی تقریر سن کر ماشاءاللہ۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مکتب میں ماشاءاللہ قاری گلزار صاحب اور قاری عادل صاحب محنت سے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔